اور اب دنیا کے مسائل اور کیسے اس کو حل کریں. شہریار بھائی یہاں موجود ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی شہریار بھائی, بڑا انٹرسٹنگ آج ہمارا ٹاپک ہے, رزق میں برکت کے اوپر بات کریں. پھر اس میں ایسے بھی ہم نے لوگ دیکھے ہیں جو کہ کام نہیں کرنا چاہتے, تھوڑا سا کام کریں گے بس گیو اپ کر کے گھر بیٹھ گئے کہ روزی اللہ دے گا. اور پھر بڑی فیملی, بہت سارے بچے, ان کا خیال کرنا, ان کی کھانے پینے کا, پڑھائی کا, وہ افورڈ نہیں کر پاتے اور کام ہی نہیں کرتے ہیں. پھر مجبوراً کچھ عورت کو کرنا پڑتا ہے, بچے کو کچھ کرنا پڑتا ہے, خود نہیں کرتے کہ بھائی روزی تو اللہ کی طرف سے مل جائے گی جو نصیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. کتابوں میں, بڑی مستند کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک شخص تھا, کہیں جنگل سے گزر رہا تھا, تھک گیا, کسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا, تو کیا دیکھتا ہے کہ تھوڑے فاصلے پر ایک موٹی تازی لومڑی ہے, لیکن اس کے نہ اگلے پاؤں پورے ہیں نہ پچھلے, یعنی اپاہج, آنکھوں میں بھی گڑھ ہیں, آنکھیں نہیں. کیونکہ اتنی موٹی تازی, حیرت, ابھی حیران ہی ہو رہے تھے تو دیکھا کہ ایک کوئی سفید لباس والا کوئی بزرگ آئے ہیں اور اس لومڑی کے پاس سے نا زمین پھٹی ہے, 2 پیالے اوپر آ گئے, ایک شہد کا ایک دودھ کا. تو یہ سوچ رہے تھے کہ یار یہ نہ دیکھ سکتی ہے نہ چل سکتی ہے, یہ کیسے, مطلب. تو اتنے میں دیکھا کہ قریب سے یہ بزرگ آئے ہیں, انہوں نے پہلے ایک پیالہ لومڑی کو پلایا, اس کے بعد دوسرا پیالہ پلایا, اس کے بعد جانے لگے. تو یہ بھاگ کے اس کے پیچھے, کیا بابا جی یہ کون ہے آپ, یہ کیا سین ہے؟ فرمایا بھائی یہ ایک اپاہج لومڑی ہے, اللہ تبارک تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے, میں صبح اور شام یہ اس کی خدمت کرنے آ جاتا ہوں, اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ایک فرشتہ ہوں. اچھا یار, ایک اپاہج لومڑی جانور کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کرتا, میں تو اشرف المخلوقات انسان, مجھے کیا ضرورت ہے. ایک چڑھ گیا جی پہاڑ پر, وہیں پہ جھرنا بہ رہا تھا پانی کا, غار وار صاف کی, بیٹھ گیا جی, میں تو عبادت, وضو کیا, نماز. ایک دن گزر گیا, کچھ نہیں آیا. 2 7ویں دن اتنا نڈھال ہو گیا, بولا بھی یا اللہ کچھ دے دے, ایک لقمہ ہی میرے پیٹ میں ڈال دے. تو غیب سے آواز آئی, ہم نے دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے, تجھے ہاتھ پاؤں دیے ہیں, تجھے ہم نے عقل شعور دیا ہے, رزق حلال کمانے کے تجھے طریقے بتائے ہوئے ہیں. یہ کیا ذمہ کرم پر تو ہے میرے, لیکن میں مجبور نہیں ہوں, میرے جو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. یا اللہ میں نے اتنی بات کی تو مجھے دے. نہیں, میں نے رزق رکھا ہے, اگر تمہارا ذمہ لیا تو میں نے خود سے لیا ہے, میرے پہ واجب نہیں ہے تمہیں رزق دینا, میں نے لیا تو لیا. اب یہ ہے کہ دنیا میں جا, روزی کما, خود بھی کھا, بچوں کھلا اور دنیا والوں کو بھی کھلا. دنیا و مافیا سے بالکل بے خبر ہو کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ لا رہبانیہ فی دین اللہ, دین میں رہبانیت تو ہے ہی نہیں. سنیاس جنگلوں میں نکل گئے, نہ آپ کو کرنا ہے خود. اگر محنت, ہمت اور مقابلہ نہیں کریں گے تو ایسے ہی آپ کو نہیں ملنا. محنت تو کرنی پڑے گی, وسیلہ بھی تبھی بنے گا. ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے تو کہیں سے نہیں آنا کچھ. کراچی سے کالر ہمارے ساتھ, جی کون ہے ہمارے ساتھ کراچی سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ ندیم کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے رزق میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ رزق میں اضافہ ہو یعنی برکت ہو. جی جی ہاں, دیکھیں گناہوں سے رزق تنگ ہوتا ہے, سمپل, یہ فارمولا ہے. گناہوں سے رزق تنگ ہوتا ہے. اب ہم جس کو گناہ ہی نہ سمجھیں اور پھر ہم کہیں بابا جی تعویذ دے دو, بابا جی وظیفہ دے دو. اب میں آپ کو سمجھاؤں بات. ایک کنویں میں نا کتا گر گیا, مفتی صاحب وہ کتا گر گیا ہے, فرمایا اچھا ایسا کرو 50 ڈول پانی کے نکال کے بہا دو. 50 ڈول نکالے بہا دیا. تھوڑے دنوں میں پھر حضرت بدبو ابھی بھی آ رہی ہے. فرمایا 50 ڈول اور نکال دو. نکال دیا. حضرت صاحب بدبو ابھی بھی آ رہی ہے. پوچھا ارے بھیا کتا نکالا تھا اندر سے؟ نہیں وہ تو نہیں نکالا تھا, آپ نے بولا ہی نہیں تھا, آپ نے تو بولا 50 ڈول. اتنا ہم سینسلیس لوگ ہیں. جب نبی نے کہہ دیا گناہوں سے رزق تنگ ہوتا ہے تو بھائی گناہ تو چھوڑو, وظیفے کیا کریں گے؟ وظیفے کیا کریں گے, بالکل. جھوٹ, غیبت, چغلی. نبی نے پوچھا ہے میرے صحابہ بتاؤ دنیا کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ زنا نہیں, قتل نہیں, کسی کا حق مارنا نہیں. یا رسول اللہ کیا گناہ تھا؟ فرمایا اپنے والدین کا یا کسی مومن کا دل توڑ دینا, یہ زمین و آسمان کا سب سے بڑا گناہ. بالکل, یعنی گناہ. اچھا ایک سوال میرا ہے اس میں, جیسے کہتے ہیں کہ رزق لکھ دیا گیا, جب کسی سے روح ڈالی اور اس میں تو مجھے پتا ہے کہ وہ رشتوں سے ملے گا. اب کیا طریقے ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ملنا تو اتنا ہی ہے
لیکن اگر جائز طریقہ ہے تو ظاہر ہے جنت، اور یہ کچھ ایسا ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی نا، جبریل امین کو نہیں ایک مرتبہ واقعہ حضور نے فرمایا کہ کیوں اتنے رنجیدہ ہو، تو فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آج جہنم اور جنت کا مشاہدہ کرایا ہے. اچھا کیا دیکھا جبرائیل؟ کہ رسول اللہ میں گیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دیکھو جنت ہے. تو میں کہا یا اللہ اتنی بہترین نعمتیں ہیں اس میں، یہ تو سب اسی میں جائیں گے. فرمایا صبر کر جاؤ جبرائیل، اس کے اوپر مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں ڈال دیں، جنت چھپ گئی. اب پوچھا جبرائیل کیا خیال ہے؟ یا اللہ لگتا ہے کوئی بھی نہیں جا سکے گا جنت میں. پھر فرمایا جہنم دکھائی، میں ڈر گیا، یا اللہ اتنی خوفناک جگہ، اس میں تو کوئی بھی نہیں جائے گا. فرمایا صبر، لذت، آسانیاں، خواہشات نفسانی سب سے ڈھک دیا. فرمایا یا اللہ لگتا ہے سارے ہی جہنم میں جائیں گے. اب ہمیں لگژری چاہیے، ہمیں رزق کتنا ملے گا؟ جو ہم نے اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے رزق اتنا ملے گا، بٹ اب لینے کا اختیار ہمارے پاس ہے. اللہ نے دیا، حلال طریقے سے لیتے ہو یا حرام طریقے سے لیتے ہو. حلال طریقے سے ملے گا، بالکل ملے گا. آپ دیکھیں حلال کمانے والے بھی کروڑوں روپے پتی ہیں، بالکل کہ انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ نے ان کو دیا ہے. اور یاد نہیں، یہ رکھنا، مجھے بتائیں کہ جیسے ایک آدمی حرام کما کے اور اس نے بنگلے بنا لیے، 5 گاڑیاں ہیں، تو کیا اگر وہ حرام نہ بھی کماتا تو اسے بنگلے اور 5 گاڑیاں ملتے؟ یہی ملتا اس کو؟ یہ کیسے؟ یہ تو اس نے حق مارا نا لوگوں کا. لوگوں کو حق مارا، اللہ نے دے دیا. اللہ بے نیاز ہے نا. اب وہ حساب کتاب آخرت کا دن رکھا ہے نا، کیوں بھائی ایسے کیوں لیا، حلال سے کیوں نہیں لیا. اب اس کے اوپر بھی واقعہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے صاحب، یا رسول اللہ وہ صحابی کو دیکھ رہے ہیں، ہاں یا رسول اللہ کتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اس کا سامان اٹھا رہا ہے، اس کا کام کر رہا ہے، تو یہ تو مال کمانے کے دنیا کے چکروں میں تو اندھا ہو گیا ہے. فرمایا نہیں صحابہ اتنی جلدی بدگمانی نہ کرو. دیکھو اگر تو یہ اس لیے مال کما رہا ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے جنت کے راستے پر، اس لیے مال کما رہا ہے اپنے بیوی بچوں کی خدمت کرے جنت کے راستے پر، اس لیے مال کما رہا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ پھیلانے سے بچے جنت کے راستے پر. لیکن اگر یہ اس لیے کا مال کما رہا ہے مال جمع کروں گا اور لوگوں پہ ہے میں سیٹ ہوں، فرمایا یہ پھر شیطان اور جہنم کے پاور راستے کی پر. کنٹرول کی. لیکن وہ والی بات ابھی بالکل. کالر ہے ہمارے ساتھ کراچی لاہور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی آپ علی ہے لاہور سے. جی علی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا مفتی صاحب سے سوال تھا کہ میں نے 2-3 دفعہ چھوٹے موٹے کاروبار اسٹارٹ کیے ہیں، لیکن اس میں میرا ہمیشہ نقصان ہو جاتا ہے، تو اس کی برکت یا کسی اس کے لیے کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں. 2-3 بار آپ نے کاروبار شروع کیا، تو کیا آپ نے اس کاروبار کے لیے ورکنگ کی، صحیح پیپر ورک کیا؟ میں نے ایک موبائل لیا، مجھے اس کے ساتھ ایک مینیول ملا تھا کہ بھئی یہ اس کا یہ فنکشن ہے، اس کا یہ فیچر ہے، اس کو اس طرح چارج کرنا ہے، اس کو اس طرح ڈیلیٹ کرنا ہے. میں نے سب چیزوں پہ مہارت حاصل کر لی. اس کے بعد میں نے موبائل استعمال کرنا شروع کر دیا. کچھ چیزوں کا مجھے نہیں پتا چلا، میرا موبائل ڈیڈ ہو گیا. تو یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ میری لیک آف انفارمیشن، میں نے صحیح نہیں سیکھا. ہم جب کام کو شروع کرتے ہیں، کیا ہو زویب بھائی نے تو زبردست ان کا بوتیک ہے، اور جی میں بھی کام کرتا ہوں بوتیک کا. آج کل بچیاں ہیں حضرت صاحب شروع میں تو بہت اچھا آن لائن کام چلا، بعد میں کام نہیں چلا.